زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہے جیسے چڑیوں کی پنجرے میں کہ دروازے کھلتے ہی اڑ جاتی ہے۔ مذاق نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں بہت کم لے کر جاؤ، کیونکہ اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے روکو۔ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اسے ظلم سے روکو۔ ناپسندیدہ باتوں سے چشم پوشی کرو اور بردباری سے کام لو۔ اچھی رائے دو، اچھی گفتگو کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ علم نفع حاصل کرنے کے لیے سکھلایا یا سیکھا جائے تو دل میں گھر نہیں کرتا۔ عقائد کے بارے میں عوام سے گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ضرورتیں کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع مت رکھو، کیونکہ اچائی کا بدلہ انسان نہیں خدا دیتا ہے۔ حیا کی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کا نام دعا ہے۔ انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ محسن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا شکر ہے۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے، اسی لیے ظاہری حرکتیں باطنی برکت کا سبب بنتی ہے۔ جب گنہگار روتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پیغام پہنچا دیا۔